سعد اکبر صاحب، بڑا اہم کارروائی ایف آئی اے کی طرف سے کی گئی ہے. آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی. 10 ایف آئی آرز ہیں. جہانگیر ترین، سلیمان شہباز آپ نے بتایا سب کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک نیٹ ورک ہے. رمضان میں تو یہ اور زیادہ قیمتیں بڑھانے جا رہے تھے. ان کی واٹس ایپ چیٹ، سب چیزیں، کچی پرچیاں، سب چیزیں برآمد ہوئی ہیں. کیونکہ 1-1.5 سال میں بہت دفعہ ہوا، شوگر کمیٹی کی رپورٹ بنی، شوگر کمیشن کی رپورٹ بنی، اس میں بہت سارے حقائق آئے، کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ بنی، مگر چینی کی قیمتیں نیچے نہیں آئی. ہمیشہ کہا گیا تھا کہ کارروائی ہوگی. اس دفعہ آپ کو یقین ہے کہ بڑی حتمی کارروائی ہونے جا رہی ہے اور اس مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی اور منطقی انجام تک پہنچے گا معاملہ؟ جی شاہزیب، دیکھیے جو شوگر کی قیمتوں کے اوپر لے کے جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ پرائس اسپیکولیشن کا رہا ہے. کہ جو اسپیکولیشن ہے، جو سٹے بازی ہے، وہ کچھ مارکیٹ کے اندر ایسی فورسز ہیں جو کرتی ہیں. ان کے اوپر پہلے بھی کریک ڈاؤن کیا گیا، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ میوٹیٹ کر لیتی ہیں اور ایک نیا طریقہ اپنا لیتی ہیں. اس دفعہ بڑا ایک ڈیسائسو ان کے اوپر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوآپریشن سے ایک ایکشن کیا جا رہا ہے، جس میں ایف آئی اے شامل ہے، ایف بی آر شامل ہے، پروونشل اینٹی کرپشن ہے، کین کمشنر ہے. آج اسی پیرائے میں پنجاب کی کیبنٹ نے 2 بڑے اہم قوانین پاس کیے ہیں. ایک تو اسپیکولیشن کے خلاف نیا قانون ہے، اس کو لایا گیا ہے، جس میں سٹے بازی کرنا اور پرائس اسپیکولیشن کرنا نہ صرف ویٹ کا بلکہ 7-8 اجناس ہیں جو ڈیلی کموڈیٹیز ہیں، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور ان کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہو سکے گی. اب تک سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو کہ پینل آفینس نہیں تھا تو اس کے اوپر ایکشن اس طرح سے لیا نہیں جانا تھا، جبکہ یہ سیدھا میں سمجھتا ہوں ایک کرمنل آفینس ہے. اسی طرح سے جو اس وقت جو 10 بڑے گروہ جن کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ہے، یہ ساری جو اسپیکولیشن ہے یہ تھرو واٹس ایپ چیٹ گروپس کے اندر جو شوگر کا خرید و فروخت کا کام کر رہے تھے اور اسی کے اندر پرائسز کو، یعنی کہ سٹاکس اسی کے اوپر خرید کے ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ لے کے آئے اور ہم نے یہ کہا کہ آپ جب ایک پورے سال کی چینی 4 ماہ میں بنا لیتے ہیں تو اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں فلکچویٹ کرتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور یہ صرف کوئی ہمارے دور میں نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے دور میں زیادہ ہوا، لیکن یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو جو مارکیٹ ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا، اسی لیے پھر یہ ملٹیپل ایکشنز کی. تو شہباز صاحب، کیونکہ جو کمپٹیشن کمیشن کی بھی رپورٹ تھی اس میں بھی ذکر تھا ان کی ای میلز کا، ان کے ڈیٹا ریکارڈ کا. کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی اس کے بعد بھی رکے نہیں ہے. 100 روپے سے اوپر چینی کی قیمت چلی گئی. آپ نے ساری رپورٹس دیکھی ہیں. اس ایویڈنس کو دیکھ کر آپ زیادہ کنوینسڈ ہیں؟ اور یہ کیونکہ لا میں بھی تبدیلی آ گئی کہ اس دفعہ کارروائی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، ان کو اب نہیں کرنے دیا جائے گا اس طرح کارٹل بنا کے کہ قیمتیں بڑھا دیں یہ رمضان میں. اس کے اندر سے آپ کو ایویڈنس ملے ہیں، وہ اب ایف بی آر سے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر سے سینکڑوں بے نامی اکاؤنٹس ہیں جو فریز کر دیے گئے ہیں. وہ معاملہ بھی ایف بی آر کا جو بے نامی کمیشن کے لوگ ہیں ان کو دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پورے چین کو ڈسمینٹل کرنے کی. لیکن دیکھیے یہ ایفرٹ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک سپلائی چین کو مینیج نہ کیا جائے. اس کے لیے جو آج پنجاب کی پروونشل کیبنٹ نے وہ آرڈر اور آرڈیننس پاس کیا ہے وہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا، بیکاز اب وہ شوگر مل سے لے کے نیچے پرچون تک کی جو پوری سپلائی چین ہے اس کو مینجمنٹ کرنے کی پوری ایک سسٹم وضع کر دیا گیا ہے، جو کہ ان پلیس آج سے آ چکا ہے، جس سے ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اسپیشلی رمضان میں جو یہ ایک نیفیریس ایفرٹ تھی کہ جس میں یہ پرائسز کو بہت اوپر لے جانا چاہ رہے تھے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا.